सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जून के महीने का जलता हुआ सूरज सरों पर चमक रहा था। मीलों तक बुलंदो बाला संगलाक पहाड़ियां फैली हुई थी जो गर्मी की हिद्दत से दहक रही थी, और उन तपती जलती पहाड़ियों के दरमियान एक पुरपेच तंग सा सड़कनुमा रास्ता किसी सांप की तरह बल खाता हुआ मगरिब की जानिब जाता था, जो पहाड़ों के गिर्द घूमता हुआ मगरिबी पहाड़ की बुलंदोबाला चोटी के ऊपर बने हुए मकबरे तक जाकर ख़त्म हो जाता था। हवाएं बिल्कुल बंद थी, हर तरफ हब्स फैला हुआ था। तहद्दे निगाह कोई जानदार परिंदा या जानवर दिखाई नहीं देता था। इस तंग और पहाड़ियों में उलझे हुए रास्ते पर दो जंगली गेंडों जैसी जिसामत के अफराद आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनके सियाह नंगे बदन धूप में चमक रहे थे और उन्होंने कंधों पर एक मासूम बच्चा उठा रखा था। उन बच्चों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही होगी। घबराहट, खौफ और गर्मी के बाइस उन बच्चों पर नीम बेहोशी की सी कैफियत तारी थी, और वो भद्दी सूरत वाले सियाह भूतने उन मासूम बच्चों को यूं उठाए लिए जा रहे थे जैसे उन्होंने कंधों पर बेजान जानवर उठा रखे हों। उनका तमाम बदन नंगा था, सिर्फ उनके ज़ेरे जिस्म पर एक एक लंगोट नुमा मैला कुचेला सियाह कपड़ा बंधा हुआ था, और वो पहाड़ों के गिर्द घूमते हुए बुलंदी पर वाक़े उस मकबरे की जानिब बढ़े जा रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर और संगरेजे बिखरे हुए थे, लेकिन वो दोनों इंसानुमा दरिंदे नंगे पांव बेनियाजी से पत्थरों को पैरों तले रौंदते हुए चले जा रहे थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बुलंदी की जानिब करीब हो रहे थे। फिर वो पहाड़ियों के गिर्द घूमते हुए ऊपर उस मकबरे के करीब आ गए। ये पहाड़ी ऊपर से काफ़ी कुशादा थी, और इस पहाड़ी चोटी के ऐन वस्त में पत्थरों की मदद से वो मकबरा तामीर किया गया था। पहाड़ी इस कदर बुलंद थी कि यहाँ से पूरी दुनिया दिखाई देती हुई महसूस होती थी। वो दोनों चलते हुए मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे के उस हालनुमा कमरे के ऐन वस्त में एक पत्थर का चबूतरा था, और चबूतरे पर एक पुख्ता कब्र बनाई गई थी। वो दोनों उस कब्र की पांव वाली जानिब आकर रुक गए थे, और अकीदत व एहतराम से उन्होंने गर्दनें झुका रखी थी। फिर वो गिड़गिड़ा कर बैक वक्त बोले, एक गुनाहों के देवता शैतान, एक गंदगी के देवता तिबलीस, उठ के हमने आज फिर तेरे लिए गुसल का इंतज़ाम किया है। उठ शैतान देवता, अगर तेरे जिस्म के किसी बाल से कोई नेकी चिमटी हुई होगी तो आज वो भी धुल जाएगी, और तू नेकियों से ऐसे साफ हो जाएगा जैसे तो जना गया था। उठ गुनाहों के देवता। फिर उन्होंने उन नीम बेहोश बच्चों को एक जानिब डाला और खुद उस कब्र के सामने सजदारेज हो गए। थोड़ी देर बाद मकबरे में ऐसी आवाज़ें गूंजने लगी जैसे कोई खुश्क लकड़ियां तोड़ रहा हो। फिर वो पुख्ता कब्र तड़कने लगी, उसमें दरारें पड़ रही थी, और कब्र के तमाम पत्थर रेजा रेजा हुए जा रहे थे। वो पुख्ता कब्र एक धमाके से फटी, और उसके तमाम पत्थर उड़कर मकबरे में इधर उधर बिखर गए। फिर पूरा मकबरा एक गूंजीले कहकहे से गूंज उठा। फिर उस कब्र में से 2 सियाह हाथ बुलंद हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे थे, और फिर देखते ही देखते उस कब्र में से एक जिंदा इंसान बाहर निकल आया। वो फिजा में मौलक था। वो कहकहे लगा रहा था, और उड़ते उड़ते उन दोनों सजदा करने वालों के सामने आकर ज़मीन पर उतर आया। उसके ज़ेरी जिस्म पर एक सियाह धोती थी, और उसका बाकी जिस्म कपड़े से बेनियाज था। रंग इस कदर सियाह था कि उसे देखकर यह एहसास होता था जैसे उसका जिस्म तवे की सियाही से तराशा गया हो। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी और उल्लू की आंखों की मानिंद गोल थी, और उन आंखों में इंतहाई ज़्यादा सुर्खी तैर रही थी। यूं लगता था जैसे उसकी आंखें शीशे की बनी हुई हों, और आंखों के पीछे दौड़ता हुआ सुर्ख लहू आंखों के शीशों में दिखाई दे रहा हो। फिर उसने अपने सामने झुके हुए दोनों आदमियों से कहा, उठो मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज़ इस कदर बोझल, गूंजीली और गंभीर थी, उसकी आवाज़ सुनते ही दिल बैठने लगता और दिमाग पर वज़न महसूस होने लगता। उन दोनों पर रिक्कत तारी थी। फिर उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सर उठाए और तिबलीस की तरफ देखने लगे, लेकिन उसकी आंखों से आंखें न मिला सके, और उन्होंने अपने सर दोबारा झुका लिए। मकबरे में तिबलीस की भारी आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी, उठो, खड़े हो जाओ। और वो दोनों उठ खड़े हुए। उनकी टांगें कांप रही थी, उनकी गर्दनें बदस्तूर झुकी हुई थी। वो 6 फुट के हट्टे कट्टे जवान थे, और उनकी जिसामत का यह आलम था कि उन्हें देखते ही दिल पर खौफ तारी हो जाता। लेकिन न जाने तिबलीस में ऐसी क्या बात थी कि वो दोनों उसके सामने दूध पीते बच्चे मालूम होते, और वो दोनों तिबलीस से बुरी तरह सहमे हुए दिखाई दे रहे थे।
तिबलीस दोबारा उनसे मुखातिब हुआ। इन बच्चों को कहाँ से लाए हो? जवाब में उनमें से एक शख्स बोला, ए अजीम तिबलीस, इन्हें हम शहर यमन की बस्ती अलबासो से लाए हैं। ठीक है, तुम्हें और ज्यादा बच्चे लाना पड़ेंगे, मैं जल्द कामयाब हो जाऊंगा, तिबलीस ने कहा। जवाबन उनमें से पहले वाला शख्स बोला, अजीम तिबलीस, आप जितने बच्चे कहेंगे हम ले आएंगे, बस आप हमें अमर कर दीजिए, हमें लाफानी बना दीजिए। हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी कर दूंगा, ले आओ उन्हें, तिबलीस ने कहा और मकबरे के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया और वो दोनों एक तरफ पड़े हुए बच्चों की तरफ गए। माहौल की दहशत के बाइस बच्चे बेहोश हो चुके थे। उन्होंने बच्चों को उठाया और तिबलीस के पीछे ही पिछले दरवाजे में दाखिल हो गए। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी और तिबलीस वही सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जा रहा था। वो दोनों भी बच्चों को उठाए सीढ़ियाँ उतरने लगे। तकरीबन 150 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो नीचे एक बड़े हाल में आ गए, जहाँ सामने एक शैतान का मुजस्समा पड़ा था। वो शैतान अपनी तन्हा टांग पर खड़ा था। उसकी एक आंख में सुर्ख रोशनी हो रही थी और एक आंख बंद थी, एक कान भी था, जबकि दूसरी तरफ कान का नामो निशान तक नहीं था। उसकी अकलौती सुर्ख आंख में इस कदर चमक थी कि पूरे हाल में हल्की सुर्ख रोशनी फैली हुई थी और उस हल्की हल्की रोशनी में यहाँ का माहौल बड़ा ही पुरस्रार नजर आ रहा था। हाल में इस कदर खामोशी थी कि उन्हें अपने सांस लेने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। फिर तिबलीस ने एक आदमी को मुखातिब किया, गंगू, याद है तुमने एक बार पूछा था कि अब्बा हुजूर की दूसरी टांग किधर है? तिबलीस ने शैतान के मुजस्समे की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, मुझे याद है। उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, गंगू, अब्बा हुजूर ने खुदा का हुक्म मानने से जब इनकार किया था तो खुदा ने अब्बा हुजूर पर मुसीबत भेजी। उस मुसीबत के बायस अब्बा हुजूर की एक ही टांग रह गई, इसलिए अब्बा हुजूर एक ही रास्ते पर चल सकते थे। सो अब्बा हुजूर ने बुराई का रास्ता चुना। आंख भी एक ही बची। अब अब्बा हुजूर सिर्फ बुराई ही देखना पसंद करते हैं। कान भी एक ही बचा, सो अब्बा हुजूर बुराई सुनना ही पसंद करते हैं। फिर गंगू ने निहायत अदब से कहा, ए अजीम तिबलीस, गुस्ताखी माफ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि शैतान मौज़म तन्हा दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बुराई कैसे डालते हैं? क्या शैतान मौज़म थकते नहीं? गंगू की बात सुनकर तिबलीस गंगू की जानिब पलटा और भयानक अंदाज में हंसने लगा। उसके चेहरे पर उसके सफ़ेद दांत निहायत खौफनाक लग रहे थे। अरे गंगू, वाकई ही अब्बा हुजूर को इंसान को गुमराह करने के लिए बहुत मेहनत और मुशक्क़त की ज़रूरत पड़ती थी। दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब तो अब्बा हुजूर 24 घंटे आराम करते हैं, तिबलीस ने मुस्कुराते हुए कहा और गंगू बेख्तियार बोल उठा, तो क्या शैतान मौज़ब अब इंसानों को नहीं भटकाते? क्या वो कोई बुराई का काम नहीं करते? उसके लहजे में शदीद हैरत थी। जवाबन तिबलीस बोला, इन्हें कुछ करने की क्या ज़रूरत है? इनके सारे काम तो इंसान ने अपने हाथ में ले लिए हैं और ये हज़रत इंसान तो ऐसी हैरान कुन और तेज़ तरीन मखलूक है कि अब्बा हुजूर से भी आगे निकलती हुई महसूस हो रही है। फिर उस हाल में हल्की हल्की लर्जिश होने लगी। वो तीनों चौंक पड़े। फिर तिबलीस ने तेज लहजे में कहा, अब्बा हुजूर आ रहे हैं, झुक जाओ। और फिर वो तीनों शैतान के मुजस्समे के सामने सर बसजूद हो गए। शैतान के मुजस्समे की रोशन आँख कुछ और चमक उठी और मुजस्समे के सामने से एक अजीब बारीक सी तेज और चीखती हुई आवाज़ बुलंद हुई, उठो मेरे बच्चों, आओ स्नान करें। इस आवाज़ पर वो तीनों सजदों से उठ पड़े। तिबलीस जाकर शैतान के मुजस्समे के नीचे बैठ गया और वो दोनों बच्चों को उठाकर मुजस्समे के एक तरफ मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो ऊपर चलते हुए शैतानी मुजस्समे के ऊपरी जानिब आ गए। फिर उन्होंने एक बेहोश बच्चे को एक शेड पर लिटाया और उसका सर शेड के आगे की जानिब झुका दिया। उन्होंने उस बच्चे को बुलंद शेड के ऊपर बिल्कुल शैतानी मुजस्समे के ऊपर झुका रखा था। फिर उनमें से एक ने उठकर दीवार के साथ लटकी हुई बर्छी उठाई और दोबारा उस बच्चे के करीब आ गया। बर्छी उसने उस मासूम बच्चे की गर्दन पर रखी, एक नज़र नीचे शैतानी मुजस्समे पर डाली और फिर बर्छी का जोरदार वार उस मासूम बच्चे की गर्दन पर किया। बच्चे का सर कटकर ऊपर से नीचे हाल में आ गिरा और तकलीफ की शिद्दत से बच्चे का कटा हुआ धड़ थरथराने लगा। बच्चे के कटे हुए चेहरे पर इंतहाई दर्दो कर्ब के आसार नुमाया थे। बच्चे के कटे हुए सर ने अपने होठों को इस कदर सख्ती से दांतों में दबा रखा था कि उसके दांत उसके होठों में घुप गए थे।
بچے کا سر گاجر کی طرح کٹ کر نیچے آ گرا تھا اور بچے کی گردن سے گاڑھا گاڑھا گرم لہو ابل ابل کر دھار کی صورت ایک مورتی میں نیچے موجود شیطانی مجسمے کے سر میں پڑ رہا تھا اور اس پتھر کے مجسمے کو تر کرتا ہوا اس کے نیچے بیٹھے ہوئے زندہ تبلیس کو بھگو رہا تھا۔ گردن کے کٹتے ہی بچے کا ننھا سا جسم یوں پھڑکنے لگا جیسے ذبح کیا ہوا مرغ اپنی آخری سانسوں میں کچھ دیر رقص کرتا ہے۔ اگر ان دونوں نے بچے کے مردہ دھڑ کو پکڑ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ بھی تڑپ کر نیچے جا گرتا۔ بچے کی گردن سے لہو چلتے ہوئے نلکے کی مانند ابل رہا تھا اور اس کی کٹی ہوئی شہرک سے خرخر کی آوازیں نکل رہی تھی جو اس خاموشی میں انتہائی دہشت پیدا کر رہی تھی۔ پھر اس کی گردن سے بہتا ہوا لہو کم پڑنے لگا، لہو کی بہتی ہوئی موٹی دھار بھی پتلی ہو گئی اور اس کی کٹی ہوئی شہرک سے بلبلے پھٹنے لگے اور بچے کا پھڑکتا تڑپتا جسم بھی بے جان ہو گیا۔ پھر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دوسرے بچے کو بھی پہلے والے بچے کے ساتھ ہی لٹا دیا۔ دوسرے نے اس کی گردن شیڈ کے کنارے سے نیچے لٹکائی اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت کی جانب مروڑ کر پکڑ لیے اور اپنا گھٹنا موڑ کر بچے کی پشت پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے خون آلود برچی اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس معصوم کا بھی سر اڑا کر رکھ دیا اور پھر اس کی گردن سے بھی لہو کی موٹی دھار ابل کر شیطانی مجسمے پر پڑی اور گاڑھا گاڑھا گرم خون مجسمے کو تر کرتا ہوا تبلیس کو بھگونے لگا جو اس مجسمے کے قدموں میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کس قدر ہولناک اور وحشت انگیز ماحول تھا اس دہشت کدے میں جہاں شیطان کا بیٹا اور خود شیطان بنفس نفیس اس شیطانی کھیل میں خود موجود تھا۔ پھر آخر کار اس بچے کا تمام خون بھی گردن کے رستے نکلا تو ان دونوں افراد نے بچوں کو اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ تبلیس پر بھی مدہوشی سی طاری ہو گئی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم فضا میں بلند ہونے لگا اور خود بخود اڑتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر وہ اوپر اٹھتے اٹھتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب اس حال نما تہ خانے میں صرف گنگو اور اس کا ساتھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ ایک طرف معصوم بچوں کے بے جان جسم پڑے تھے جن کی کٹی ہوئی گردنوں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس پتھر کے مجسمے کے منہ سے ایک مسرت بھری آواز برآمد ہوئی، شاباش، تم دونوں کی خواہش بھی جلد پوری ہو جائے گی، چلو اب تم اپنی خوراک پوری کر لو۔ اور وہ دونوں فوراً بھوکے کتوں کی مانند ان معصوم بچوں کی لاشوں سے چمٹ گئے۔ انہوں نے اپنے منہ ان بچوں کی کٹی ہوئی گردنوں سے لگائے اور ان کے جسموں سے بچے کچے خون کے قطرے چوسنے لگے۔ تبلیس کا جسم بھی اڑتا ہوا مقبرے میں داخل ہوا اور پھر خود بخود قبر میں اتر گیا، اور جیسے ہی اس کا جسم قبر کے اندھیرے میں گم ہوا، آس پاس مقبرے میں قبر کے بکھرے ہوئے تمام پتھر اڑ اڑ کر خود بخود قبر کے منہ پر جمنے لگے اور پھٹی ہوئی قبر کا کھلا ہوا منہ خود بخود ہی بند ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تمام پتھر قبر کو ڈھانپ چکے تھے اور قبر کا منہ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ قبر ایک بار پھر اپنی پہلے والی حالت میں آ چکی تھی اور تبلیس قبر کے اندھیروں میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ قبر کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی یہ قبر پھٹی بھی ہوگی اور اس میں سے کوئی مردہ بھی باہر آیا ہوگا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ سن کر ہی یوسف عمران کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کچھ دیر خالی اس ذہنے کی حالت میں لیٹا رہا اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، اس کروٹ اور کبھی اس کروٹ، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے خفا ہو چکی تھی۔ باہر بھی اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ کافی دیر آرام سے لیٹا رہا لیکن برابر اسے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن میں کوئی نامعلوم ایک انجانی سی خلش تھی جو اسے بے قرار کیے ہوئے تھی۔ آخر کار وہ مکان سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی والدہ ماجدہ اور ضعیف العمر والد محو خواب تھے۔ بس ان کا یہی 3 افراد کا خاندان تھا۔ دور فلک پر چاند اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ یوسف نے گردن اٹھا کر چاند کے مقام کا اندازہ کیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کچے صحن کے سامنے گوشے میں کھونٹے سے صحاب بندھا کھڑا تھا۔ صحاب اس کا گھوڑا، خوبصورت سفید گھوڑا جو جانوروں سے زیادہ اس کا رفیق تھا۔ وہ تھوڑی دیر صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر دوبارہ اندرونی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ کچے برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ اسے باہر گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں صاف سنائی دی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بھلا اس وقت اتنی رات گئے بستی میں آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مسافر یا کوئی قزاق؟ یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آگے نکل چکی تھی لیکن ابھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے زنجیر ہٹائی، دروازہ کھولا
اور خود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ 2 گھڑ سواروں کے حوالے سے دکھائی دے رہے تھے جو امام مسجد سائم دامن کے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر گھڑ سوار گھوڑوں سے نیچے اتر آئے لیکن کافی دیر وہیں کھڑے رہے۔ شاید وہ آپس میں کچھ صلاح مشورے کر رہے تھے۔ اگر وہ استاد دامن کے مہمان ہوتے تو وہ اتنی دیر وہاں کھڑے نہ ہوتے۔ کوئی گڑبڑ تھی، یوسف نے سوچا۔ اس کے اس شبے کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے چاند کی ناکافی روشنی میں ایک حیولے کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں حیولے مکان میں داخل ہو گئے اور یوسف بے اختیار ہی اس طرف بڑھنے لگا۔ ارد گرد کے تمام گھر خاموش اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ یوسف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا امام صاحب کے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ چند لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کمروں میں اندھیرا تھا لیکن صحن میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ یوسف کا ذہن تیزی سے قلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ ابھی اس ادھیڑ بن میں تھا کہ اندر سے ایک نہایت خوفزدہ چیخ ابھری جس نے ماحول کی خاموشی کو تار تار کر ڈالا تھا۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ یوں ایک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے یوسف گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے 2 کالے سیاہ پہاڑ نما انسان باہر نکلے جنہوں نے ایک بچہ کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور وہ معصوم بچہ نہایت بے بسی سے ان کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ یوسف پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ صورتحال کافی حد تک یوسف کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ پکڑو پکڑو، کوئی ہے، کوئی بچاؤ۔ اچانک اندرونی جانب سے امام صاحب اور ان کی بیگم کی گھبرائی بوکھلائی آواز سن کر جیسے وہ دونوں قزاق ہوش میں آ چکے تھے۔ یوسف کے اعصاب بھی تن گئے تھے۔ وہ دونوں دوڑے۔ ان میں سے ایک جو کہ خالی ہاتھ تھا اس نے یوسف پر حملہ کر دیا، لیکن یوسف اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کمرے کے گرد پلٹ گیا۔ یوسف کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں وہ بچے کو اغوا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ امام صاحب بھی چیختے چلاتے ہوئے قریب پہنچ چکے تھے۔ دوسرے حبشی نے 2 ہتھڑ یوسف کی کمر میں مارے تو یوسف منہ کے بل گر پڑا۔ کمرہ آزاد ہوتے ہی اٹھائے ہوئے حبشی آگے کی جانب دوڑے تو یوسف نے اس کی ٹانگ گرفت میں لے لی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ بچہ بھی اس کی گرفت سے نکل چکا تھا اور وہ بھاگ کر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ امام صاحب کے شور شرابے کے باعث بستی والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر امام صاحب کے گھر کی جانب دوڑے۔ وہ دونوں حبشی بری طرح ہراساں ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ صورتحال کافی سنگین ہو گئی ہے اور اگر پکڑے گئے تو انجام برا ہوگا۔ اس لیے وہ دونوں گھوڑوں کی جانب دوڑ پڑے اور یوسف بھی فوراً ان کے پیچھے لپکا، لیکن وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ یوسف بھی بالکل ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر گھوڑے دوڑے تو یوسف نے گھڑ سوار پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیتے ہوئے دھڑام کی آواز سے نیچے آ گرا۔ دوسرا گھڑ سوار آگے نکل چکا تھا اور خالی گھوڑا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ نکلا تھا۔ گرنے والے حبشی نے بھاگنے کی بڑی تگ و دو کی، لیکن یوسف اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کر بری طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ پھر چند افراد نے آ کر اس حبشی کو قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ پہ رسیوں سے جکڑ دیے اور اب وہ کالا حبشی بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ تب لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کے درمیان بنے چوپال میں لے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لیے وہاں جمع ہو گئے اور ایک اچھا خاصا ہجوم لگ چکا تھا۔ ہجوم میں امام مسجد اور یوسف عمران کے علاوہ یوسف کا بوڑھا باپ بھی موجود تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ تب ایک لمبی داڑھی والا امام صاحب سے مخاطب ہوا، قبلہ سائم جی، ذرا ہمیں تفصیل سے تو آگاہ کیجیے۔ جی ضرور محترم، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا بچہ الماس میرے پہلو میں سو رہا تھا کہ کسی نے نہایت بے دردی سے اسے مجھ سے دور گھسیٹنا چاہا۔ تب میں نے اندھیرے میں اس قزاق کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھے تھپڑ دے مارا اور میں چیخ اٹھا اور پھر وہ اور اس کا ساتھی الماس کو اٹھائے بھاگ نکلے۔ اگر یوسف عمران وقت پر مجھ بوڑھے کی مدد کے لیے نہ پہنچتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بھی چھن جاتا اور میں بے اولاد ہو جاتا۔ شور شرابہ سن کر چند افراد آئے جنہوں نے یوسف کی مدد کی اور یہ ملیچ انسان پکڑا گیا۔ سبھی لوگ اس حبشی کی جانب متوجہ ہو گئے جو ان کے درمیان بندھا پڑا تھا۔ پھر اسی بزرگ کے حکم پر حبشی کو کوڑے لگائے جانے لگے تاکہ وہ حقیقت اگلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی حبشی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا سیاہ بدن اس کے جسم سے رسنے والے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر وہ بتانے لگا
کہ وہ کالی طاقتوں کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دونوں پہلے بھی مختلف جگہوں سے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے اور کسی طرح ان کے خون سے تبلیس غسل کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے سبھی کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر کافی دیر تک سبھی گمسم کھڑے رہے۔ پھر وہی بزرگ دوبارہ بولے، اس مردود کا جرم ناقابل معافی ہے، لہٰذا صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے سنسار کر دیا جائے اور اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ یہ ان پتھروں میں ہی دفن ہو جائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، لہٰذا کچھ افراد اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کے بغلی میدان میں لے آئے۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور اس حبشی کو آدھے سے زیادہ اس گڑھے میں گاڑ دیا گیا اور صبح کا انتظار ہونے لگا۔ اذان کے بعد نماز پڑھ پڑھ کر تمام نمازی اس میدان میں جمع ہونے لگے۔ یوسف بھی وہاں پہنچ چکا تھا، امام صاحب بھی موجود تھے اور فیصلہ سنانے والے بزرگ بھی۔ پھر سورج کی کرنیں نمودار ہونے لگی تو سبھی پتھر اٹھانے لگے اور وہ حبشی اس اذیتناک موت کے خوف سے چلا اٹھا، نہیں نہیں، مجھے بخش دو، مجھے مت مارو، مجھ پر ظلم مت کرو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں قیامت کی بے بسی اور خوف تھا۔ پھر ان بزرگ نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے پہلا پتھر کھینچ مارا۔ اس حبشی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ پتھر اس کی پیشانی کی سیدھ میں جا لگا تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر سبھی کی آنکھیں شدید حیرت کے باعث پھیل گئی تھیں۔ پتھر اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا کہ اچانک بھاپ کی صورت میں تحلیل ہو گیا۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سبھی غور سے اس حبشی کی صورت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہونے لگی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور بآواز بلند چلانے لگا اور ایک نامعلوم عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے انداز و آواز میں کچھ ایسی دیوانگی اور وحشت تھی کہ وہاں موجود تقریباً سبھی تھرا اٹھے۔ اس منحوس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بزرگ نے اسے دوبارہ پتھر کھینچ مارا، لیکن نتیجہ پہلے جیسا ہی نکلا۔ بزرگ صاحب بلند آواز بولے، مارو، سبھی پتھر مارو اس شیطان کو۔ بزرگ کی آواز سن کر جیسے تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔ پھر سبھی تابڑ توڑ پتھر برسانے لگے۔ اس حبشی پر پتھروں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن تمام پتھر اس کے قریب پہنچتے ہی بھاپ میں تحلیل ہو جاتے اور وہ اسی بے نیازی سے منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر اچانک زمین یوں لرزنے لگی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تمام لوگ بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور زمین تڑکنے لگی۔ زمین میں دراڑیں پڑ رہی تھی۔ پھر اس حبشی کے سامنے سے زمین میں پڑ جانے والی دراڑ سے ایک انسانی وجود بلند ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتے ہوتے وہ سطح زمین پر آ گیا۔ کالا سیاہ چمکتا ہوا بدن، زیریں جسم پر صرف ایک لنگوٹ نما کپڑا، قد 6 فٹ سے بھی زیادہ، اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ تبلیس ہی تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے امام مسجد کے سامنے جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ امام صاحب کے پورے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اور اس نے نہایت حقارت کے انداز میں امام صاحب کی پیشانی پر تھوک دیا۔ اچانک ہی یوسف عمران نے تبلیس پر چھلانگ لگا دی۔ امام صاحب پشت کے بل نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ ان کے منہ سے ہزیانی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام صاحب کی پیشانی پر جس جگہ تبلیس نے تھوکا تھا وہاں سے گوشت ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سر میں آر پار سوراخ ہو گیا اور ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف کے باعث کانوں کو جا لگی تھی۔ ابھی لوگ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ انہوں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ تبلیس نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنی زبان پکڑی اور انچی ٹیپ کی طرح کھینچ لی۔ اس کی ربڑ نما زبان 2-3 فٹ اس کے منہ سے باہر نکل آئی، اور اس نے اپنی زبان رسی کی مانند یوسف کی گردن کے گرد لپیٹ لی، اور یوسف اس کے سینے سے چمٹ کر رہ گیا۔ اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ پھر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ یوسف کی گردن اس کے کندھوں سے جدا ہو گئی، اور یوسف کا سر کٹا دھڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور اس کا سر ایک جانب لڑک گیا۔ تبلیس کی زبان دوبارہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں گم ہو گئی تھی۔ یوسف کا بوڑھا باپ چیختا ہوا اپنے بیٹے کی جانب دوڑا تو تبلیس نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں سانپوں کی طرح لہرائی اور یوسف کے باپ کی کھوپڑی میں اتر گئیں، اور وہ بیچارہ پوری طرح چیخ بھی نہ سکا تھا۔ لوگوں پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ ان کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ تبلیس ان کی جانب بڑھا تو اچانک مجمع سے آیت الکرسی کی آواز بلند ہونے لگی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔
پھر ایک جانب سے کلمہ بلند ہونے لگا، بس پھر چاروں جانب سے مختلف آیتوں کی آواز بلند ہونے لگی تو یک بہ یک تبلیس کا وجود ہوا میں معلق ہوا اور بستی کی جانب پرواز کر گیا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب دوڑے۔ سبھی کو خطرہ تھا کہ تبلیس بستی کی جانب گیا ہے، کہیں وہ ان کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ سب بھاگ چکے تھے اور پیچھے بے یار و مددگار پڑی لاشیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ حبشی بھی خود بخود زمین سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے یوسف کے کٹے ہوئے سر کو ٹھوکر ماری، وہ دور جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد تبلیس بھی وہاں پہنچا۔ اس کے کندھے پر امام صاحب کا معصوم بچہ الماس بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے کالے حبشی کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ تینوں فضا میں بلند ہوئے اور بہت دور نکل گئے۔ دوسری جانب بستی کے چوپال میں سبھی بستی والے موجود تھے اور تبلیس کے خاتمے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر وہی بزرگ سب سے مخاطب ہوئے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ مردود شیطانی طاقتوں پر عبور حاصل کر چکا ہے۔ اسے ختم کرنا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں رہی۔ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکا ہے کہ کسی ملک کی فوج بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آج وہ الماس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ آخری بچہ تھا جس کے خون سے وہ غسل کرے گا۔ اس کے بعد اسے مکمل شیطان کی حمایت حاصل ہو جائے گی اور وہ بھی شیطان بن جائے گا۔ اس کی روح شیطان کے تصرف میں چلی جائے گی۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا، اور جس طرح انسان شیطان کو قتل نہیں کر سکتا، اسے قید نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان تبلیس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بزرگ کی آواز سے غم اور افسوس چھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر کوئی بولا، محترم بزرگ، تو اب اس کا کیا کوئی حل نہیں؟ اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ بزرگ دھیمی اور کمزور آواز میں بولے، ہاں، اس کا کوئی حل نہیں، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تبلیس سیڑھیاں اترتا ہوا شیطانی حال میں آ گیا۔ وہ دونوں حبشی اس کے پیچھے تھے۔ ایک نے الماس کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ حال میں اترتے ہی شیطانی مجسمے کی آنکھ کی روشنی بڑھ گئی اور ساتھ ہی ایک منحنی سی آواز ابھری، آجا میرے بچے، آج تیرے انتظار کی آخری گھڑی ہے۔ آج مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو تجھے چاہیے، جو تو چاہتا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ تینوں سجدے میں گر پڑے۔ الماس ہوش میں تھا اور حیرت سے ادھر ادھر کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، دیر مت کرو، منحوس ساتھ گزر جائے گی، اپنا کام کر گزرو۔ اور وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبلیس شیطانی مجسمے کے نیچے جا بیٹھا اور وہ دونوں حبشی الماس کو پکڑے اوپر چھپر نما شیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے الماس کو شیطانی مجسمے کے بالکل اوپر لٹایا اور اس کی گردن مجسمے کے سر پر جھکا دی۔ الماس نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ معصوم بچہ بالکل بے خوف نظر آ رہا تھا۔ ایک نے اس کے بازو اس کی کمر کی جانب موڑے اور اس کی کمر پر گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے برچھی اٹھائی اور الماس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے الماس کو گھسیٹ کر اس کی گردن تھوڑی اور آگے کر دی اور اس کا سر تھوڑا اور نیچے ہوا تو اس کے گلے میں موجود لاکٹ نکل کر نیچے شیطان کے مجسمے کے سر پر گرا اور پھسل کر اس شیطانی مجسمے کی گردن میں آ گیا۔ اس لاکٹ کے گردن میں آتے ہی شیطانی مجسمے کی روشن آنکھ یک لخت بجھ گئی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شیطان اب موجود نہیں ہے، یعنی شیطان فرار ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ بھی شاید وہ لاکٹ تھا جس پر آیت الکرسی کندہ تھی۔ اسی وقت اس حبشی نے برچھی چلا دی۔ کھرچ کی ایک تیز آواز ابھری، الماس کی ایک گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی اور اس کا سر کٹ کر نیچے جا گرا۔ الماس کی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور خون کی موٹی دھار نیچے شیطانی مجسمے کے سر پر پڑنے لگی اور اس کی گردن میں موجود آیت الکرسی والے لاکٹ کو بھگوتی ہوئی نیچے بیٹھے ہوئے تبلیس کو بھگونے لگی۔ تبلیس کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا انہونی ہو چکی ہے، لیکن جب تک بات اس کی سمجھ میں آتی وہ مکمل طور پر خون میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس کی دردناک چنگھاڑ سے حال کی چٹانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ دونوں حبشی بری طرح بوکھلا اٹھے۔ شیطانی مجسمہ بھی تڑکنے لگا اور پھر چند لمحوں میں ریزوں میں بکھر گیا۔ آخر آیت الکرسی والا لاکٹ الماس کے خون میں تیرتا ہوا ایک جانب بہہ نکلا۔ تبلیس پورے حال میں اذیت سے چیختا ہوا ناچ رہا تھا اور اس کی چیخ پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ اس کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ دھرتی پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، پہاڑوں پر ریشے کی کیفیت طاری ہو گئی اور فلک بوس پہاڑ ریت کی صورت زمیں بوس ہونے لگے۔ پہاڑوں کا یوں ٹوٹنا، پتھروں کا چٹکنا اور چٹانوں کا گرنا
एक क़यामत का शोर बुलंद हो रहा था। मीलों दूर तक कोई आबादी न थी, लेकिन ये शोर सैकड़ों आबादियों में सुना गया था। चीखते चिल्लाते तिबलीस साकित होकर गिर पड़ा था। उसका पूरा जिस्म साकित हो चुका था। देखते ही देखते उसका जिस्म एक संगी मुजस्मे की सूरत इख्तियार कर गया, जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक महसूस होती थी। जमीन में दरारें पड़ने लगी और बुलंदो बाला पहाड़ उन दरारों में जमीन की गहराइयों में उतर गए। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद वहां दूर दूर तक, जहां तक निगाह काम करती, वसी मैदान नजर आता, जिसके वसत में एक संगी मुजस्मा पड़ा था, जिसकी आंखों में जिंदगी मौजूद थी। ये तो इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मामूली निशानी है कि देखो, जो लोग हद से ज़्यादा तजावुज करते हैं, खुदा की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम कितना इबरतनाक होता है। अल्लाह ताला हर किसी को उसकी हैसियत के मुताबिक सज़ा देता है। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर कोई गरीब है तो कोई अमीर, कोई शहनशाह है तो कोई गदागर। और तुम क्या जानो कि अल्लाह के किस काम में क्या हिकमत है। एक काम अक्लो, ज़्यादा के लालच में ना पड़ो। अगर तुम खुद को किसी से कमतर समझते हो तो अपने से बरतर को नहीं, बल्कि अपने से बदतर और कमतर को देखो कि वो भी जिंदा है और खुदा का शुक्रगुजार है। तो फिर तुम नाशुक्रे क्यों होते हो? जितना तुम्हें मिल गया है उसी के लिए सजदा करो। तिबलीस ने भी ज़्यादा का लालच किया और इस अंजाम को पहुंचा। वसी तरीन मैदान में उसका संगी मुजस्मा पड़ा था। अचानक ज़मीन रोने लगी, ज़मीन से पानी उबलने लगा और धरती पर रिक्कत तारी हो गई। ज़मीन से पानी चश्मों की मानी उबलता रहा। तिबलीस का मुजस्मा उस पानी में डूब गया। उस वक्त ज़मीन इतना रोई कि उसके बहने वाले आंसू आज तक खुश्क ना हो सके। वो आज भी दुनिया में समंदर की शक्ल में मौजूद हैं। आंसू भी नमकीन होते हैं और समंदर का पानी भी, जिसकी गहराइयों में कहीं तिबलीस का मुजस्मा गरकाब था। कुछ अरसा पहले खबर अखबारों में देखने में आई थी कि इंग्लैंड के एक इदारे बुहिरा साइचिल्स के करीब से एक इंसानी मुजस्मा दरियाफ्त किया है, जो हज़ारों साल कदीम है और हज़ारों सालों से ही पानी में गर्क था। इसके बावजूद मुजस्मे की हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। और हैरानकुन बात यह थी कि मुजस्मे की आंखों में एक नामालूम सी पुरस्रार कशिश महसूस की जाती थी, जिसके बायस एक अजीब सा खौफ महसूस किया जाता था कि एक नज़र में यूं महसूस होता जैसे मुजस्मे की आंखों में जिंदगी मौजूद हो। यह मुजस्मा लंदन के अजायब घर में नस्ब करवा दिया गया है। यह खबर महानामा वर्ल्ड न्यूज़ में शाया हुई थी। यकीन के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है यह मुजस्मा तिबलीस का ही हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।